پاکستان ہمیشہ زندہ باد، قوم کو فتح مبارک۔ پاک فوج کے دندان شکن جواب کے بعد بھارت نے گھٹنے ٹیک دیے۔ مڑکے مارنے والا بھارت مذاکرات کی میز پر آ گیا، پاکستان کے ساتھ جنگ بندی کر لی۔ امریکہ کی ثالثی میں دونوں ملک جنگ بندی پر رضامند ہوئے۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر سیز فائر کا اعلان کیا، مبارکباد دیتے ہوئے کہا سیز فائر کا اعلان کرتے خوشی ہو رہی ہے۔ دونوں ملکوں نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان اور بھارت نے 4:30 بجے سے جنگ بند ہونے کا اعلان کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا فریقین نے فوری جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن اور سلامتی کے لیے کوشش کی۔ پاکستان اپنی خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ بھارت کے سیکرٹری خارجہ نے بھی ٹی وی پر آ کر بتا دیا کہ دونوں طرف سے کوئی فوجی کارروائی نہ کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ 12 مئی کو ڈی جی ایم اوز کی ملاقات ہوگی۔ آپریشن بنیان مرصوص نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ پاکستان کے حملے میں آدم پور، بھٹنڈا، سورت گڑھ، پٹھان کوٹ ایئر فیلڈ، مامون، ہلوارہ، جموں، برنالہ اور ادھم پور ایئر بیسز تباہ۔ پاک فضائیہ نے آدم پور میں بھارت کے جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم S-400 کو GF-17 تھنڈر طیاروں نے ہائپر سونک میزائلوں سے تباہ کر دیا۔ ایئر ڈیفنس سسٹم کی مالیت $1.5 ارب ہے۔ پاکستان نے فتح گائیڈڈ میزائل سسٹم استعمال کرتے ہوئے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے جی ٹاپ تباہ کر دیا۔ اڑی میں سپلائی ڈپو اور نگروٹا میں برہموس سٹوریج سائٹ تباہ کر دی گئی۔ ڈہر نگیاری میں آرٹلری گن پوزیشن کو ملیا میٹ کر دیا گیا۔ راجوڑی میں پاکستان میں دہشت گردی کرانے والا بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کا تربیتی مرکز بھی صفائے ہستی سے مٹا دیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر نوشہرہ میں پاکستان میں دہشت گردی کرانے والا بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کا تربیتی مرکز اور منکوٹ میں بھارتی فوج کی آرٹلری گن پوزیشن تباہ۔ پاکستان نے بھارت کی اخنور ایوی ایشن بیس کو بھی تباہ کر دیا۔ بھارت نے اپنے 32 ایئرپورٹس کو بند کر دیا۔ بھارتی S-400 سسٹم کو بھسم کرنے والے GF-17 تھنڈر کی تاریخی اڑان پاکستان کے لیے انتہائی قابل فخر اور تاریخ ساز مناظر۔ ہائپر سونک میزائل سے بھارتی S-400 سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے اڑان بھرنے والے GF-17 تھنڈر کی خصوصی ویڈیو۔ افواج پاکستان نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ پاکستان نے بھارت کا جدید سسٹم تباہ کر کے نام نہاد بھارتی دفاعی نظام اور کھوکھلے دعووں کو زمین بوس کر دیا۔ بھارتی فوج نے پاکستان کے جوابی حملے میں فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچنے کا اعتراف کر دیا۔ ترجمان بھارتی فوج صوفیہ قریشی نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ادھم پور، آدم پور، پٹھان کوٹ میں فوجی تنصیبات، پنجاب کے ایئر بیس اسٹیشن کو نقصان پہنچا۔ مغربی پوسٹوں پر بھی حملے ہوئے۔ سری نگر سے نلیا تک حملے کیے گئے۔ پاکستانی فوج نے بھارتی ملٹری سائٹس کو نقصان پہنچایا۔ بھارت تناؤ نہیں چاہتا۔ راجوڑی میں افواج پاکستان کی جوابی کارروائی میں دہشت گردوں کا سہولت کا راج کمار تھاپا مارا گیا۔ حکومتی اعلیٰ عہدے کی آڑ میں ایڈیشنل ڈی سی راج کمار کا دہشت گردوں کے ساتھ گٹھ جوڑ تھا۔ راج کمار تھاپا کشمیری مسلمانوں کے لیے دہشت کی علامت تھا۔ اعلیٰ فوجی بریفنگز میں ہوتا تھا۔ ہمارے پھول سے بچے شجاعت کے نشاں ٹھہرے۔ پاکستان کی فتح ان ننھے پھولوں کے نام جنہوں نے بھارتی جارحیت میں اپنا لہو پیش کر کے گلشن کی آبیاری کی۔ پاک فوج نے آپریشن بنیان مرصوص میں بھارت پر فتح میزائل پھینکا تو اس پر بھارتی جارحیت میں شہید ہونے والے بچوں کے نام لکھے تھے۔ خطے میں امن و سلامتی کے لیے امریکہ کے کردار کو سراہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امن کے لیے کردار ادا کرنے پر ڈونلڈ ٹرمپ سے اظہار تشکر۔ امریکی نائب صدر وزیر خارجہ کی امن کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر آصف علی زرداری سے ملاقات۔ صدر آصف علی زرداری نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر پاک فوج کی بہادری کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان، خالد مقبول صدیقی، حافظ نعیم الرحمان سمیت سیاسی جماعتوں کے قائدین سے رابطہ کر کے بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کا بتایا۔ کہا بے گناہوں کے خون کا بدلہ لے لیا۔ پاکستان کے ہاتھوں پٹائی، دنیا میں رسوائی۔ بھارت کی درخواست پر امریکہ نے جنگ بندی کرائی۔ پنجاب سے گجرات تک ہزیمت اٹھائی تو ہوش ٹھکانے آئے۔ بالی ووڈ سے نکل کر حقیقت میں آئے۔
الل اعلان کہا کہ تناؤ نہیں چاہتے، امریکہ سے درخواستیں بھی کرتے رہے، ایک ہی مار میں بھارت آنکھیں دکھانے سے گڑگڑانے تک آ گیا۔ امریکی صحافی نک رابرٹس نے بتایا کہ پاکستان کے میزائل حملوں نے بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ بھارت مذاکرات کی میز پر آنے پر مجبور ہوا۔ بھارت نے پاکستان کے ایئر بیسز پر حملے کیے۔ بھارتی حملے کے بعد پاکستان نے میزائلوں کی نہ رکنے والی بارش کر دی۔ امریکہ کی جانب سے درخواست پر پاکستان بھارت سے سیز فائر پر رضامند ہوا۔ برطانوی صحافی ایمبرسن ایتھرجان نے کہا کہ بھارت نے نیوکلیئر اثاثوں کے باوجود پاکستان کے اندر حملہ کیا۔ بھارت کو تسلیم کرنا ہوگا کہ پاکستان کی فضائی طاقت بھارت سے زیادہ ہے۔ بھارت کا پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ پاکستان کا بھارتی جارحیت کو منہ توڑ جواب۔ آپریشن کا نام بنیانم مرصوص رکھا گیا۔ فجر کے وقت شروع ہونے والے آپریشن کا نام قرآن پاک کی سورہ صف سے لیا گیا۔ سورہ صف کی آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ انہیں پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ سورہ صف کی آگے چل کر آیت نمبر 13 کا ترجمہ ہے، اور دوسری بات جو تم پسند کرتے ہو اللہ کی طرف سے مدد ہے اور جلد ملنے والی فتح اور ایمان والوں کو خوشخبری دیتے۔ بلاول بھٹو کا عوام اور افواج پاکستان کو سلام، کہا آپریشن شروع ہوئے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے اور بھارت آپ کا موقف مان گیا، سیز فائر ہو گیا۔ اے آبائی نیوز سے گفتگو میں کہا پاک فضائیہ کا نام سنہرے حرفوں میں تاریخ میں لکھا جائے گا۔ جس رافیل کو دنیا میں کوئی نہ گرا سکا اسے پاک فضائیہ کے قابل پائلٹس نے گرایا۔ رات کے اندھیرے میں بزدلانہ حملوں کے جواب میں کیا گیا آپریشن جواب ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ جب پاکستان حملہ کرے گا تو گونج پوری دنیا میں سنائی دے گی۔ امریکہ بھارتی دباؤ میں نہیں آیا اور سیز فائر کا راستہ اپنایا۔ یہ ثبوت بھی ہے کہ پاکستان کا تعلق کسی بھی دہشت گردی کے واقعے سے نہیں۔ سینیٹر فیصل وابڈا نے کہا پاکستان پاک فوج عوام اور آرمی چیف کی فتح کہا تھا کہ قابل آرمی چیف ہیں، جس کا ثبوت آج سامنے آ چکا ہے۔ پاک فضائیہ نے بھارت کے تکبر کو خاک میں ملا دیا۔ بھارتی میڈیا کو منہ توڑ جواب دینے پر پاکستانی میڈیا کو سلام پیش کرتا ہوں۔ پاکستان کا بھارت کے خلاف آپریشن بنیانم مرصوص، پاکستان کے سائبر حملے میں بیشتر بھارتی ویب سائٹس کو ہیک کر لیا گیا، ملٹری سیٹلائٹ جام کر کے ناکارہ بنا دیا گیا، بارڈر سیکورٹی فورسز اور یونیک آئیڈینٹیفیکیشن اتھارٹی آف انڈیا کا ڈیٹا لیک کر دیا گیا۔ بجلی کی تنصیبات پر سائبر حملے میں بھارت کے 70% گریڈز کو ناکارہ بنایا گیا۔ مہاراشٹر اسٹیٹ الیکٹرسٹی ٹرانسمیشن کمپنی کا سسٹم بھی ہیک کر لیا گیا، بجلی بند ہو گئی۔ بھارتی وزیر اعظم اور بی جے پی کی آفیشیل ویب سائٹ سمیت متعدد اہم ویب سائٹس ہیک، ویب سائٹس کا مواد اڑا دیا گیا۔ انڈین ایئر فورس مہاراشٹر الیکشن کمیشن کی ویب سائٹس بھی ہیک کی گئی۔ سائبر ٹیم کے جموں کشمیر میں بھارتی ایئر فورس کی نارتھ ایئر کمانڈ پر سائبر حملے، بھارتی فضائی کا سائبر نیٹ ورک مسلسل ڈاؤن، انڈین ڈیفنس پروڈکشن ویب سائٹس کا حساس ڈیٹا ڈارک ویب پر فور سیل کر دیا گیا۔ پاکستان سائبر فورس کے حملے میں کرناٹک میں 235 پاور اسٹیشن غیر فعال۔ پاکستان کی بھرپور جوابی کارروائی، ایل او سی پر بھارت کی متعدد پوسٹ مکمل تباہ کر دی۔ رابطہ والی پوسٹ، ڈیٹا پوسٹ، خواجہ بھی کمپلیکس کو تباہ کر دیا گیا۔ پاک فوج نے پھکیاں سیکٹر میں بھی بھارتی پوسٹیں مکمل تباہ کر دی۔ ایل او سی پر افواج پاکستان کی توپوں نے بھارتی توپوں کو خاموش کرا دیا۔ بھارت کو 6 گھنٹے میں بتا دیا ہم کیا کر سکتے ہیں، بھارت کو پیغام ہے معاملہ یہاں سے لپیٹ لیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی اروائی نیوز سے گفتگو، مشیر وزیر اعظم رانا ثنا نے کہا پاک فوج قوم کی توقعات پر پورا اتری، جنگ نہیں چاہتے لیکن بھارت نے دوبارہ کچھ کیا تو ایسے ہی جواب دیں گے۔ بھارت نے نور خان ایئربیس، شورکوٹ، رحیم یار خان میں حملہ کیا۔ غیر ملکی میڈیا بھی بھارتی جارحیت کو رپورٹ کر رہا ہے۔ ڈپلومیٹک محاذ پر بھی پاکستان نے بھارت کو آؤٹ کلاس کر دیا۔ نوز ملکوں کو بھارت سے مثبت جواب نہیں ملا۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی قوم کو مبارکباد۔ آپریشن بنیانم مرصوص کے بعد بھارت کے گھٹنے ٹیکنے پر وزیر اعظم، آرمی چیف، ایئر چیف مارشل کو شاباش۔
نواز شریف نے کہا اللہ رب العزت کا شکر ہے اس نے پاکستان کو سربلندی عطا کی. پاکستان امن پسند ملک ہے اور امن کو ترجیح دیتا ہے، لیکن پاکستان اپنا دفاع کرنا بھی جانتا ہے. امریکی نائب صدر پاک بھارت وزرائے اعظم سے رابطے میں رہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر، قومی سلامتی مشیروں سے رابطے کیے گئے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا دونوں ملکوں نے نیوٹرل مقام پر بات چیت کے لیے آمادگی کا اظہار کیا. دونوں جانب سے امن کا انتخاب قابل تعریف ہے. برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لامی نے بھی پاک بھارت جنگ بندی خوشائند کرا دی. کہا کشیدگی میں کمی سب کے مفاد میں ہے. سعودی عرب کا بھی پاک بھارت جنگ بندی کا خیر مقدم. سعودی وزارت خارجہ نے کہا امید ہے معاہدہ خطے میں امن و امان کی بحالی کا باعث بنے گا. چین ہر حال میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. چینی وزیر خارجہ کی اسحاق ڈار سے گفتگو. کہا چین پاکستان کا آہنی دوست اور اسٹریٹجک شراکت دار ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چینی ہم منصب وانگ یی سے گفتگو. اسحاق ڈار نے بھارتی جارحیت اور پاکستان کے رد عمل سے آگاہ کیا. پاک بھارت جنگ بندی کے اعلان کے بعد پی ایس ایل کی انتظامیہ پھر ایکشن میں آ گئی. ذرائع نے بتایا پاکستان سپر لیگ کے چیف ایگزیکٹو سلمان نصیر نے فرنچائزز سے رابطہ کیا ہے. کھلاڑیوں کے مقامات پتہ کرنے کی درخواست کر دی ہے. میگا ایونٹ کے باقی میچوں کا نیا شیڈیول اب تک جاری نہیں کیا گیا. ٹیموں سے رپورٹ ملنے کے بعد شیڈیول پر حتمی فیصلہ کیا جائے گا. پاکستان سپر لیگ کے باقی 8 میچ گزشتہ روز غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیے گئے تھے. جنگ بندی کے بعد پاکستان میں فضائی حدود کی بندش ختم. فضائی آپریشن بحال ہونا شروع. کوئٹہ میں لینڈ کرنے والی پیرس کی پرواز کی اسلام آباد اڑان. رات 10 تک پی آئی اے کا آپریشن مکمل طور پر بحال ہو جائے گا. پی آئی اے کی تمام رکی ہوئی یا تاخیر کا شکار پروازیں آپریٹ ہوں گی. واپس جانے والے مسافروں کو بلایا جا رہا ہے. جہازوں اور دیگر ساز و سامان کی آپریشن ایریا میں واپسی. بھارت کو سبق سکھانے پر افواج پاکستان سے اظہار تشکر. پاکستان میں جشن کا سامان. کراچی میں مٹھائیاں تقسیم کی جانے لگی. دکانوں پر رش لگ گیا. بعض دکانوں پر جشن کی خوشی میں 50% رعایت. پاکستان کی اقلیتیں افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ. کراچی میں سکھ کمیونٹی کا پاک فضائیوں کا سلام. سپہ سالار کو خراج تحسین. فتح عظیم پر بلوچستان میں بھی ریلیاں. چمن کے قبائلی عوام کا ڈھول کی تھاپ پر رقص. پاک فوج کا شکریہ ادا کیا. بھارت کو دندان چکن جواب دینے پر شہر شہر نگر نگر افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی. اسلام آباد کی فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجی. مری میں شاندار آتش بازی. عوام نے افواج پاکستان کے حق میں ریلی نکالی. لاہور میں مال روڈ پر عوام امڈ آئے. پاکستان اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے. بہاول نگر میں ایپکا یونین نے اظہار تشکر ریلی نکالی. شہریوں کے ڈھول کے تھاپ پر بھنگڑے. مٹھائیاں تقسیم کی گئی. ملتان میں بھی پاک فضائیہ کے جوانوں سے اظہار تشکر کے لیے ریلی نکالی گئی. ڈسکا میں شہریوں کا ڈھول کی تھاپ پر رقص. کراچی میں کالے کوٹ والے افواج پاکستان کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے. پریس کلب پر اقلیتی کمیونٹی اور دیگر افراد کا اجتماع. ضلع محمد میں عوام کا زبردست جوش و خروش. پاک فوج سے اظہار یکجہتی. ہوائی فائرنگ. افواج پاکستان کو ملک بھر میں زبردست خراج تحسین. راولپنڈی میں دربار عالیہ دیگا شریف میں دفاع پاکستان کانفرنس. ملک بھر سے علماء کرام اہم سیاسی و مذہبی شخصیات کی شرکت. گورنر سندھ کامران ٹیسوری خصوصی طور پر شریک ہوئے. ملک کی سلامتی اور افواج پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں. افواج پاکستان نے دفاعی محاذ پر مضبوطی دکھا دی. اب پاکستان کے تاجروں اور اوورسیز پاکستانی بزنس مین بھارت کو معاشی مضبوطی دکھائیں. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں افواج پاکستان نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا. بھارت اور مودی دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. بھارت سمجھ رہا تھا کہ حملہ کریں گے تو پاکستانی قوم ڈر جائے گی. نعرہ تکبیر سے قومی ترانے تک. بھارتی جارحیت سے دشمن کا غرور خاک میں ملانے تک. ARY نیوز نے رکھا قوم کو ہر لمحہ باخبر. آپریشن بنیان و مرصوص کا اعلان. فتح میزائل کی لانچ. پاکستانی شاہینوں کی اڑان. ARY نیوز کی اسکرین پر ناظرین نے سب سے پہلے دیکھا. خصوصی ٹرانسمیشن کے ذریعے ہر منٹ کی خبر پہنچائی. سرحدوں پر پاک افواج نے دشمن کے دان کھٹے کیے. بیانی کی جنگ میں بھی ARY نیوز نے دشمن کا پروپیگنڈا تہس نہس کیا. بھارتی فوج کے بزدلانہ حملے میں شیخ زید انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو نقصان. بھارت نے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کی دوستی کی علامت کو نشانہ بنایا.
शेख ज़ैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1993 में तामीर किया गया था। एयरपोर्ट का नाम शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान के नाम पर रखा गया था। भारत ने गुज़श्ता रोज ननकाना साहिब को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी। भारत सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन सिख अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतमन सिंह पन्नू की RY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, भारत की फौज में सिख फौजी बगावत कर चुके। भारत ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल सिखों की आबादी पर फायर किए। भारत ने लाखों सिखों के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया है। नौजवान समझें कि मोदी उनकी नस्लकुशी कर रहा है। भारत ने ननकाना साहब में ड्रोन हमले की कोशिश की। अफवाज पाकिस्तान ने ननकाना साहब को ड्रोन हमलों से बचाया। भारतीय मीडिया का गुरु घंटाल रो पड़ा। भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी ने चीख कर आसमान सर पर उठा लिया। कहा, पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी क्यों कराई? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को निशाने पर रख लिया। कहा, ट्रंप जमीनी हकायक नहीं जानते। पाकिस्तान ने अंदर घुसकर हमारे 36 मकामात को निशाना बनाया, लेकिन ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि दोनों मुल्कों में जंगबंदी हो गई। अर्नब गोस्वामी डोनाल्ड ट्रंप को बैकडोर डिप्लोमेसी पर भाषण भी देते हैं। कहा, भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया, बेगुनाहों के खून का बदला ले लिया। वजीर आजम का कौम को एतमाद में लेने का फैसला। आज शाम कौम से खिताब करेंगे। वजीर आजम ने नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास भी तलब कर लिया। और ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस में भारत ने पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिए। दुनिया में पाकिस्तानियों का सर बुलंद करने पर आए, पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करें। अजीम फतह पर कौम का पाक फौज को सलाम। अभी फोन उठाएं और अपने एहसासात और जज्बात का इजहार करें। पाक अफवाज का शुक्रिया अदा करें। अपने अल्फाज में पैगाम भेजें इस नंबर पर।